جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ آج کی محفل محبوب بھائی کی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ دو تین باتیں صرف محبوب بھائی کے حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ ویسے تو محبوب بھائی سے اتنی زیادہ میری ملاقات نہیں رہی۔ یوسف بھائی میرے کلاس فیلو رہے 6ٹھی جماعت سے لے کے، تو اس حوالے سے یوسف بھائی سے ملاقات ہے میری، اس کے ساتھ ہی ساتھ محبوب بھائی سے ملاقات رہی۔ لیکن دو تین باتیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بڑی اہم ہیں۔ وہ یہ کہ جب میری پہلی ملاقات ہوئی محبوب بھائی سے تو مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کافی عرصے سے مجھے جانتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پھر دوبارہ ملاقاتیں ہوئیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی سے ملیں ایک بار تو پھر اچھا پہلے ایک بار ملاقات ہوئی تھی پھر ملاقات، تو جب بھی دوبارہ ملاقات ہوئی تو ایسے لگا جیسے وہ مجھ سے ہی خصوصی طور پہ ملنا چاہتے ہیں۔ بڑا مطلب میں نے محسوس کیا اس بات کو۔ یہ تو ان کی ذاتیات کی بات تھی۔ اب آئیے ہم ان کے کارناموں پر یا ان کے کام کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، نعت خواں نعت پڑھتے ہیں، نعت کو شاعر نعت لکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ معاونت کرنے والے حضرات معاونت کرتے ہیں پروگرام کو سجانے میں، نقیب حضرات رقابت کرتے ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ممکن ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کی وجہ سے۔ اچھی بات ہے۔ وہ آرگنائزیشن جو تھی وہ محبوب صاحب، تو گویا ان تمام چیزوں کو مجتمع کرنے کا جو نام ہے، یا ان تمام لوگوں کو منظر عام پہ لانے کا نام ہے، یا ان تمام لوگوں کو اس ثواب میں شامل کرنے کا نام ہے، وہ محبوب صاحب ہے یا آرگنائزر ہے۔ اور خاص طور سے ایسا شخص جو خود بھی نعت نہ پڑھتا، کتنا خلوص ہوگا اس میں۔ یہ اس لہج کی شخصیت ہے ان کی محبوب صاحب کی۔ آپ چاہے پیسہ ایک طرف رکھتے ہیں، نعت خواں کو ایک طرف رکھتے ہیں، نقیب کو ایک طرف رکھتے ہیں، جب تک ان تمام چیزوں کا مجتمع نہیں ہوگا تو پروگرام قابل عمل یا قابل پبلیکیشن یا قابل نفاذ نہیں ہو سکے گا۔ دوسری ایک بات، ابھی ضرب کی بات ہو رہی تھی، تو نعت خوانوں کو ثواب مل گیا، نقیب کو ثواب مل گیا، اور جس نے معاونت کی اس کو ثواب مل گیا، جو شاعر تھے ان کو ثواب مل گیا، جو آرگنائزر ہے اس کو کتنا ملا؟ سب کا ملٹیپلائی کر کے اس کو ملے۔ جب وہ ثواب ملے گا تو کیا حیثیت ہوگی؟ اور اس کے بعد پھر اب ابھی دیکھیے گا قبولیت کا انداز دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ اور تیسرا عشرہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ظاہر ہے، ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو وہ قبول بارگاہ ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، میں نے علماء حضرات سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اپنے ذکر کے لیے پاک صاف لوگوں کو چنتے ہیں، صاف ستھرے لوگ، اور ذکر تو ہوتا ہے لیکن اللہ اور رسول کا ذکر جو ہوگا وہ پاک صاف لوگوں کے ذریعے ہوگا۔ تو اب یہ پاکی صافی بھی ثابت ہوگی، تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی رحمتوں سے نوازے اور ایسی ہی موت دے۔ جب مجھے میسج ملا تو میں سمجھا شاید کہ کوئی محبوب صاحب کا کوئی میسج ہے، لیکن جب پڑھا تو خود محبوب صاحب کا تصویر لگی تھی نا اس میں، جب آیا تو مجھے یقین نہیں آیا، بالکل صحت مند سب ٹھیک بہتر تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اب دوسری بات صاحبزادے کے حوالے سے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی ہمارے نوجوانوں میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز شامل ہیں، اور اس میں ان حضرات کا زیادہ کمال ہے جو اساتذہ کرام ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ قادری صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ اور بھی برکتیں عطا فرمائے تاکہ ایسے چاند اور ایسے سورج وہ اپنے زیر نگرانی تیار کر سکیں۔ اور ان کے لیے یہ ہے کہ دو تین باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ یہ ابھی ابتدا ہے، ابھی جیسا کہ پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا گیا ہے، میں اچھا لگتا ہے اس وقت یہ ذکر کروں۔ زمان جعفری نے بچپن میں ایک نعت پڑھی تھی، تو اس نعت پر میں نے کہا تھا کہ یہ شاید گواہ ہوں گے کہ یہ نعت تمہارے دل سے نکل گئی، تو وہ اس کے اثرات پھر دیکھیں آپ کیسے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ کوشش کریں کہ جو نعت نکلے وہ دل سے نکلے، معنی مطالب تو سمجھتے ہیں آپ، لیکن دل سے نکلے گی تو اس کے اثرات آئیں گے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ اس اسٹیج پر آپ کو جو نصیحت کی ضرورت ہے، وہ ہم کہتے ہیں نا، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے کہ
با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ادب کا آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. وہ اساتذہ، والدین اور علماء کرام، یہ خاص طور سے آپ ان کا تینوں کا اگر ادب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. بس انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. ٹائم سے شاء اللہ ہمارے